الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ 2 مجلسوں سے درود شریف کے عنوان پر کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی عنوان پر ہے اور یہ اس عنوان کی آخری مجلس ہوگی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہماری نمازوں میں تو کہ دنیا کے خیالات، ہماری تلاوتوں میں تو کہ دنیا کے خیالات، ہماری تسبیحات میں تو کہ دنیا کے خیالات، ہمارا ہر عمل ان خیالات کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا اہتمام رکھے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ان ساری گندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر شریف کو آخر کے اندر رکھا گیا۔ تشہود میں جب بیٹھے تو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نماز کیسی ہوئی ہے وہ اور اس کا رب جانتا ہے، لیکن اندر یہ جو درود شریف رکھا گیا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ نماز کو پاک و صاف فرما دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ پاک و صاف کر دیں گے۔ تو خیر، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر اعمال کے بعد کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھ لیا کرے، کہ جس کی وجہ سے اعمال میں جو خیالات کی گندگیاں جو ہے، کمیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرما دیں گے۔ اب ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے میدان میں میری ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھا کرے۔ کیا پڑھا کرے بھائی؟ درود شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی ایک دن کے اندر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن اسے میری ملاقات نصیب ہوگی۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ وہاں ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوئی ہوگا، اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے سورہ یاسین کے اندر کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور کے اندر پھونک آ جائے گا تو لوگ دوڑے میدان محشر کی طرف کیا ہوں گے بھائی؟ بھاگیں گے۔
اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ پتا چلا کہ وہ قبر میں سکون سے سو رہے ہو تبھی، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ میدان محشر کی سختی قبر کی سختی سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ کہ ایک آدمی عذاب قبر کے اندر چلا تھا، لیکن جب میدان محشر میں اسے بلایا جائے گا اور میدان محشر کو جب دیکھے گا تو اس کو یہ عذاب بڑا سخت معلوم ہوگا، جس کے بنا پر یہ کہے گا کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، ہم وہیں پر سکھ تھے۔ یعنی عذاب قبر ہمارے لیے ہلکا تھا اس عذاب کے مقابلے میں۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو فنا کرنے کا سور پھونکے گا اور جب دوبارہ لوگ اٹھانے کا سور پھونکے گا، وہ درمیانی فاصلہ 40 سال کا ہوگا۔ تو بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس 40 سال کے عرصے تک جو بھی آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا وہ سکون اس کو پالے گا۔ کیا ہوگا بھائی؟ عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، یہ 40 سال کا عرصہ بالکل سکون میں رہے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالی جب دوسرا سور پھونکیں گے نا تو اب یہ پھر دوبارہ عذاب کو دیکھے گا کہ اب میں کہاں سختی کے اندر آ گیا، تو یہ کہ من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب میدان محشر کے اندر اٹھایا جائے گا اس وقت سخت پیاس اسے لگی ہوئی ہوگی، سخت پیاس۔ اب وہاں تو کوئی پانی نہیں ہوگا، وہاں اگر پانی ہے تو ایک ہی پانی ہے، اور وہ پانی ہے حوض کوثر کا۔ کس کا پانی ہے بھائی؟ حوض کوثر۔ ایک ہے حوض، ایک ہے کوثر۔ حوض کا معنی ہوتا ہے پانی کا ایک جگہ پر جمع ہونا، بہنا، اس کو کہتے ہیں حوض۔ اس لیے عورت کو ہر ماہ گندا خون آتا ہے اسے کہا جاتا ہے حیض۔ یہ حیض اسی حوض سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ اسی حوض سے بنا ہے۔ تو یہ تو حوض ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر مفہوم نہ ہماری زبان ادا کر سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی ایسی زبان ہے کہ جو ایک لفظ کے ترجمے کے اندر کوثر کا مفہوم بیان کر دے، کوئی زبان نہیں۔ اس لیے البحر المحیط کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ کوثر کے 26 معنی ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ 26 یا 36 لکھے ہیں کہ اتنے معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن سارے اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے علماء نے کہ سب سے زیادہ ترجیح اس بات کو دی ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر راحتیں اور حصی اور معنوی ہر نعمتیں کوثر کے اندر شامل ہے۔ کس کے اندر شامل ہے؟ کوثر۔ تو یہ حوض اور کوثر۔ اب ذرا آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کے محبوب کو حوض کوثر نصیب ہوگا، یعنی آپ کو کوثر کا حوض دیا جائے گا، اور جنت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر دی جائے گی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی اور یا بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے باہر آئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے آپ کے ہنسنے کا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے ابھی ایک سورت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اس سورت کی تلاوت فرمائی، کہا ابھی نازل ہوئی ہے انا اعطینا کل کوثر، یہ سورت ابھی نازل ہوئی، یہ میں ہنس رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ اللہ اور آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کوثر جنت کے ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھے کیا ہے کہ ان اعطینا
کل کوثر. اب ذرا دیکھیں، ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر. حوض کوثر تو وہی حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. کتابوں پر لکھا ہے کہ داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، درمیان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو اس سے پانی پلائیں گے. کس سے پلائیں گے؟ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ پانی نصیب ہو جائے، یہ پانی نصیب ہو جائے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ میرے محبوب کے ہاتھ سے کوثر کا پانی نصیب ہو گیا، اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے. یعنی میدان محشر کی اس پیاس کی سختی سے آدمی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کبھی بھی پیاس لگے گی نہیں تو پھر جنت میں نہروں کی کیا ضرورت ہے؟ پیاس تو لگنے والی نہیں. تو آپ نے سنا ہے کہ جنت میں شہد کی نہر ہے، جنت میں دودھ کی نہر ہے، جنت میں شراب کی نہر ہے، جنت میں پانی کی نہر ہے. تو پھر جنت میں نہروں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک مرتبہ پانی نصیب ہو گیا، پیاس تو لگنے والی ہے نہیں، تو ان نہروں کی جنت میں کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیاس لگے گی، جنت میں کسی کو بھوک لگے گی، لیکن جنت میں جو آدمی پیے گا وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا، لذت کو حاصل کرنے کے لیے پیے گا. سمجھ آئے؟ آج بھی ہمیں پیاس نہیں ہے لیکن ہم اچھے اچھے شیک، اچھے اچھے شربت پیتے ہیں. کیوں؟ لذت کے لیے. تو جنت میں جو آپ پیے گا نا وہ صرف لذت کو حاصل کرنے کے لیے پیے گا، پیاس کو بجھانے کے لیے نہیں پیے گا. تو خیر، حوض کوثر پر جسے پانی نصیب ہو گیا، فرمایا اسے پیاس لگے گی. روایت مختلف ہے، آپ ذرا دیکھیں، کلام سے پیش کرتا ہوں. فرمایا اس حوض پر اتنے برتن ہیں، یعنی اتنے پیالے ہیں جو آسمان پر ستارے ہیں. اس قدر پیالے وہاں پر لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے کولر پر بھی پیالے ہیں، لیکن یہ پیالے کس کے ہیں؟ پلاسٹک کے ہیں، اور وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بھی کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ آگے پیچھے. لیکن حوض کوثر پر جو پیالے ہیں ستاروں کے بقدر، کثرت کی تعداد کے بقدر، اور وہ بھی سونے کے اور چاندی کے پیالے ہوں گے. وہ کوئی آگے پیچھے ہونے والے ہیں نہیں. سونے اور چاندی کے پیالوں میں پانی ملے، پانی محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے ملے. صرف آدمی تصور تو کرے. اور وہ پانی بھی کیسا؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے چاندی سے زیادہ سفید، بعض روایتوں میں آتا ہے برف سے زیادہ سفید. بس ایسا پانی اس نہر میں بھی ہے اور حوض میں بھی آئے گا. کیونکہ حوض میں کہاں سے آئے گا؟ نہر سے ہی آئے گا. حوض کوثر یہ میدان محشر میں جو ہے اس میں جو پانی آنے والا ہے وہ جنت کی نہر کوثر سے آنے والا ہے. اور دو پرنالے ہیں، ایک پرنالا سونے کا ہے، ایک پرنالا چاندی کا ہے. اسی پرنالے سے پانی اس میں گر رہا ہوگا، مسلسل گر ہوگا، آ رہا ہوگا، اور حوض بھرا ہوا ہوگا. حوض خالی ہونے والا ہے. تو فرمایا اس قدر سفید ہوگا. میٹھا کیسا ہوگا؟ روایت کے اندر آتا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. ٹھنڈا کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اب فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے نا تو آپ نے اس وقت وہاں پر نہر کو دیکھا تھا. فرمایا تھا حضرت جبرائیل سے کیا ہے؟ تو کہ نہر کوثر ہے. کیا ہے؟ نہر کوثر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت میرے محبوب کے الفاظ ہے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا. اب ذرا دیکھیں اس کے کنارے، کیونکہ ہمارے یہاں جو نہریں چلتی ہے وہ مٹی میں چلتی ہے نا، اس وجہ سے اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ ہوتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کیچڑ. لیکن جنت کے اندر جو نہریں چلتی ہے
وہ نہر موتیوں پر چلتی ہے. کس پر؟ زبرجد، یاقوت، مرجان، اسی موتیوں کے اوپر یہ نہر جاری ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے اس قدر اور حوض کوثر کے متعلق روایتیں ہیں اور اتنے راویوں سے روایتیں ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ مسلم اور بخاری شریف کی روایتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ فرمایا اس کا گارا ہے، یعنی اس کے پانی کے اندر بھی خوشبو ہے. اس کے کناروں پر جو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ پرندے کی جو گردنیں ہیں نا اونٹ کی گردنوں کی طرح. اب اس کا گوشت کتنا لذت دار ہوگا، لذیذ ہوگا کہ جو پرندے اسی کوثر کا پانی پی رہے ہو، اسی کوثر پانی پی رہے ہو تو اس کا گوشت بھی تو پاکیزہ ہوگا، کھانے میں کتنا لذت والا ہوگا. تو فرمایا روایتوں کے اندر آتا ہے کباب الدر المجوف، اس کے کناروں پر کبے ہیں. کباب یہ بہوت کبے کا، کبہ کہتے ہیں گنبد کو. فرمایا کباب الدر، در کہتے ہیں موتی کو، اور مجوف کہتے ہیں یہ جوف مانا پیٹ. تو فرمایا کہ اس قدر بلند کبے بنے ہوئے ہیں جو کے بنے ہوئے ہیں، پتھر اینٹ گارے کے نہیں، اور ایسے کہ جو اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے. یعنی آدمی اس موتی کے اندر رہ سکتا ہے، رہائش کر سکتا ہے. ایسے موتیوں سے بنے ہوئے کبے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نہر سے پانی آ رہا ہے حوض کے اندر، اور قیامت کے میدان میں میں کھڑا ہوں گا میرے امتی کو پانی پلا رہا ہوں. کس کو ملے گا یہ پانی؟ درود شریف پڑھنے والے، میرے محبوب کی اتباع کرنے والے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے کو. میرے محبوب نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی دوسری امت کا کوئی امت اس حوض پر آئے گا، کیونکہ اللہ ہر نبی کو حوض میدان محشر میں عطا فرمائے گا، لیکن ہر نبی کا حوض چھوٹا ہوگا، میرے محبوب کا حوض بہت ہی بڑا ہوگا. کیوں؟ کہ آپ کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں تو وہاں بھیڑ بھی زیادہ ہوگی، ازدحام بھی زیادہ ہوگا، اس لیے نبی کو حوض بھی بڑھا دیا جائے گا، بہت بڑا حوض ہوگا. اس کی مقدار روایتوں میں ایلا سے صنع، ایلا کہتے ہیں اسرائیل کا جو ایلا ہے نا، ہاں وہاں سے لے کر صنع، یمن کے صنع تک. ایک روایت میں آتا ہے ایلا سے لے کر عدن تک، ایک روایت میں آتا ہے عدن لے کر عدن تک، ایک روایت میں آتا ہے 1 مہینے کے مسافت تک، ایک روایت میں آتا ہے 4 کونے برابر ہے. مختلف، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اس کی وسعت کتنی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی جانتا. یہ تو صرف ہمیں مثال دی گئی ہے کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں. اس حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری امت کا کوئی آئے گا نا تو میں پہچان لوں گا کہ اور امت کا ہے. اللہ کے محبوب اس کو حوض پر آنے نہیں دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتی کو پہچانیں گے کیسے کہ میرا امتی ہے اور حوض پر پانی پینے کے لیے آ رہا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت سے پہچان جاؤں گا، ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ وضو کے پانی کی بنا پر چمک رہے ہوں گے. تو جس امتیوں نے نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا تو ان کے وضو بھی تو زیادہ ہوں گے نا. صحیح طریقے سے وضو کیا ہوگا، پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ میرے امتیوں کی علامت ہوگی جسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی 50 مرتبہ دین میں درود پڑے گا، کتنی مرتبہ؟ فرمایا اسے میری ملاقات نصیب ہوگی حوض کوثر تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نصیب فرمائیں گے. دوسری روایت ہے کہ جو آدمی صبح میں 10 مرتبہ درود پڑھے اور شام میں 10 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. بھائی میری شفاعت کسے کہتے ہیں؟ مختصر 5-7 منٹ باقی سمجھ لیجئے. شفاعت کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا، اس کو کہتے ہیں شفاعت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار بندوں کے گناہوں کی معافی کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کریں گے. میرا یہ بندہ گنہگار ہے،
اے اللہ آپ اسے معاف فرما دے. یہ ہے اس میں شفاعت. اس کا نام ہے کیا بھائی؟ بولو شفاعت کی ہم تمام کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, تو اس کو کہتے ہیں شفاعت. لیکن ایک ہے شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ کہ جس کے متعلق آپ نے روایت سنی ہوگی, میدان محشر قائم ہوگا, حساب و کتاب لمبے عرصے تک شروع نہیں ہوگا. لوگ اس قدر پریشان ہوں گے محشر میں کہ لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ہو تو ڈال دو, ورنہ یہاں سے جان چھڑا دو. اس قدر سختی کے عالم میں میدان محشر میں آدمی پریشان ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اس وقت جو شفاعت کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیجئے. پہلے تو لوگ کہاں جائیں گے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام. فرمائیں گے میری ہمت نہیں ہوتی, یہاں تک کہ ہر نر ہوتے ہوئے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے. حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے میری مجال نہیں کہ میں اللہ سے سفارش کروں گے حساب و کتاب شروع. علماء نے لکھا ہے کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا, کیونکہ سفارش کا دل میں ڈالنے والا تو اللہ ہے. تو جس اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ اللہ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتا تھا محمد رسول اللہ کے جاؤ. لیکن کیوں لوگوں کو پہلے حضرت آدم یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں کے پاس پہنچایا, سب نبیوں نے معذرت کر دی, آخر میں محمد رسول اللہ کا دل میں ڈالا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ کا آخری امتی پہچان لے محمد رسول اللہ کے مقام کو, آپ کے مرتبے کو, کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ سفارش کا حق اگر کوئی رکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات رکھتی ہے. اگر ڈائریکٹ پہلے ہی اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بھیج دیتا تو لوگوں کے دلوں میں خیال آتا کہ اور بھی نبی یہ سفارش کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کا بھی یہ مقام ہے, لیکن یہ ظاہر کرنا مقصود تھا. خیر, اللہ کے محبوب کے پاس آئیں گے, اللہ کے محبوب ایک لمبا سجدہ کریں گے, ارفع راسک, اے محمد سر اٹھائیے. آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور کہیں گے اللہ اب حساب و کتاب شروع فرما دیجئے, حساب و کتاب شروع کر دیجئے. اللہ کہیں گا اے محمد آپ جاؤ, ہم اور ہمارے فرشتے آتے ہیں. پھر اللہ اور فرشتے زمین پر آئیں گے اور حساب و کتاب شروع. تو یہ جو سفارش ہے نا, یہ پورے میدان محشر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کے لیے ہے یہ سفارش. اس لیے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے, بڑی شفاعت. اب اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو گیا. پھر اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اب سفارش مختلف قسم کی ہے. ایک سفارش تو اللہ کے محبوب یہ بھی کہیں گے کسی خاص گنہگار بندے کے لیے اللہ جہنم سے اس کو چھٹکارا دے دیجئے. اللہ کے محبوب کی سفارش قبول کی جائے گی, اس کو جنت سے چھٹکارا دے دیا جائے گا. بعضوں کے لیے اللہ کے محبوب سفارش کریں گے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے, تو اس کے درجات کو جنت کے اندر بلند کر دیا جائے گا. بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ بارے میں محمد رسول اللہ سفارش کریں گے اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں پہنچا دیجئے. اللہ یہ سفارش بھی قبول کر دیں گے, بغیر حساب و کتاب جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے, اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے. اب ذرا دیکھیں, جیسے سفارش کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا تو اب دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے. انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں سفارش کریں گے, ہے نا. لیکن وہ چھوٹی سی بچے اور بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, جو ابھی بالغ نہیں ہوئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں سفارش کریں, اے اللہ ہم تو جنت میں جائیں گے, میری امی میرے ابا جہنم میں جا رہے ہیں, اے اللہ آپ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیجئے. اللہ معصوم کی سفارش کو قبول کر لے گا, جنت میں پہنچا دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے بعض عاملوں کے لیے سفارش کریں گے, جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے, سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے, یہ سفارش کریں گے اللہ مجھے پڑھ رہا تھا, آپ اس کی جنت میں پہنچا دیجئے. اللہ سفارش کو قبول کر لے گا.
ہاں اس طریقے سے روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کریں گے، عالم قرآن سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا سفارش کا دروازہ کھل گیا، ہر ایک کی سفارش اللہ کو قبول فرما لیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا دربار ہے، اس کے حکم پر، حکم کے اندر کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ سفارش جو قبول کی جاتی ہے نا، وہ اس کے اعزاز کے لیے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ اگر کوئی آدمی حکومت یعنی کیا کہتے ہیں جج کے سامنے کسی کی سفارش کرے، قاضی کے سامنے کسی کی سفارش کرے، تو قاضی کو بنتا ہے حق کہ چاہے تو قبول کرے اس کی سفارش، چاہے تو نہ قبول کرے۔ اگر قبول نہ کرے تو قاضی کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کچھ مقام قاضی کے نزدیک ہے، تب تو اس کی سفارش قبول کی گئی۔ تو قیامت کے میدان میں اللہ جن کی سفارش کو قبول کرے گا یہ ان کے اعزاز کے لیے ہے کہ ان کا مقام ہمارے نزدیک ہے، کہ جس کے بنا پر ہم نے ان کی سفارش کو کیا کر لیا، ورنہ اللہ کے لیے ذمہ نہیں۔ اسی لیے تو کرسی میں آپ پڑھتے ہو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کی اجازت کا بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش پیش کر سکے۔ پتا چلا کہ اللہ ہی کی اجازت سے لوگ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کو کیا کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں سورہ انبیاء میں یشفعون الا من ارتضی، فرشتے بھی اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ نے چاہا ہوگا، تب فرشتے اس کی سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ تو میرے سامعین کرام مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے درود شریف کا اہتمام کریں۔ دیکھو میں نے 2 روایتیں آج پیش کی، ایک روایت 50 مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں نے یہ پیش کی جو میں صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، شام کو تبا درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کو محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں نے کہا کہ افضل درود کون سا ہے، درود ابراہیم، یہ افضل درود ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول رکھیں، 10 مرتبہ رکھیں گے تو یہ 50 والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا، 20 والی روایت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے میں تقریباً منٹ لگتی ہے، کتنے منٹ؟ تقریباً 3 منٹ کیا مشکل ہے ہمارے لیے بیٹھنا ان درود شریف کو پڑھنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہو تو افضل درود پر بھی عمل ہو جائے گا، ہزاروں کا کام بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی اور درود پڑھ لے 10 مرتبہ، تب بھی انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو میں نے کہا نا کہ اکثر تعداد اتنی کی ہے بھائی، درود کوئی قصیر تعداد میں پڑھنا چاہے تو 300 کا عدد متعین کیا ہے نا، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ سب سے مختصر و صحیح درود ہے۔ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے میں صرف 5 سے 6 منٹ لگتی ہے، 5 سے 6 منٹ لگتی ہے، کہ جس کے اندر آپ 300 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پورے دین کے اندر۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ہر اعمال کو فرمائے، امت مسلمہ پر جو حالات ہے اللہ اسے رفع و دفع فرمائے، اور اللہ ظالموں